بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پاکستانی بھائیوں، رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرض 70 گنا، نفل عبادت فرض کے برابر کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی ایک سنت یہ ہے کہ وہ آنے والے مسلمانوں کی جگہ کشادہ کرنے کی نیت سے آگے آگے ہو جایا کرتے تھے۔ سرکنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ انشاءاللہ جب نماز پڑھیں گے تو صفوں کی صورت میں ہم بیٹھیں گے، جب اجتماع میں بیان ہو تب آپ نیت کیجیے، قریب قریب تشریف میں آئیں، اس طرح انشاءاللہ زیادہ خوشی و خضوع ہمیں حاصل ہوگا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ اپنی برکتیں بکھیرتا جلدی جلدی ہم سے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس وقت ہم 21ویں روزے میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن موجود ہیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے ہاسپٹل میں افطار اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ میو ہاسپٹل لاہور میں 4 افطار اجتماعات ہو چکے، 5واں انشاءاللہ کل ہوگا۔ شیخ زید ہاسپٹل میں بہت بڑا اجتماع الحمدللہ رکن شورا کے بیان کے ساتھ ہو چکا۔ لاہور جنرل ہاسپٹل کا اجتماع ہو چکا، سروسز ہاسپٹل کا اجتماع ہو چکا، جنا ہاسپٹل کا اجتماع کل ہوگا انشاءاللہ پروفیسر صاحب کی زیر نگرانی۔ راولپنڈی میڈیکل کالج کا ایک اجتماع ہم کر چکے ہیں، ایک اجتماع ہم آج کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ افطار اجتماع یہ دعوت اسلامی کا ایک شعار ہے اور دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے۔ اس اجتماع کے ذریعے ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں زیادہ سے زیادہ لوٹنے کے قابل ہو جائیں۔ غور سے بیان سنیے، توجہ کے ساتھ بیٹھیے، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ محفل میں خیر و برکت کے لیے ایک مرتبہ پھر درود و سلام پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستانی بھائیوں، راشین ایئر فورس میں نوجوان تھا۔ یہ ایک مذہب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایتھیزم۔ They don't believe in one God. They don't believe in God, you can say. کوئی خدا نہیں ہے، سب کچھ خود ہو رہا ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ اور یہ جو رشین بیلٹ ہے، جو ڈسممبرمنٹ کے بعد ترکمانستان، تاجکستان بن گئے سارے، اس بیلٹ کے اوپر یہ ایتھیسٹ بہت زیادہ ہے، دیکھیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے۔ نو ڈرائیونگ فورس بہائنڈ دس ہول یونیورس فنکشن، آل دس از اے knee jerk action, automatic. If this will happen, then this will surely happen as a reaction. This is a knee jerk operation. اس معاشرے میں ایک نوجوان پلا بڑا، اس نے اسکول میں یہی تعلیم حاصل کی کہ خدا نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو یہی بتایا کہ خدا نہیں ہے، اس کے کالج یونیورسٹی میں اس کو یہی سکھایا گیا کہ خدا نہیں ہے، اور پھر اس نے رشین ایئر فورس کو جوائن کیا۔ پیارا اڑا رہا تھا، وہ جہاز اڑا رہا تھا، اس کا جہاز کریش ہو گیا، وہ گرا، تباہ ہو گیا۔ اب ایروپلین میں، ایئر کرافٹ کے اندر 2 ریکارڈرز ہوتے ہیں۔ ون از نون ایز کاکپٹ وائس ریکارڈر، سیکنڈ ون از نون ایز فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر۔ The purpose of both these recording machines is the same. That when that plane will be crashed,
something will happen in emergency to that plane, so the passengers or the pilot will utter something, and that something will be recorded in that gadget, in that machine, which will be retrieved afterwards. And the cause which that pilot has uttered before his death, the aviation authorities will prevent from that cause. وہ preventive measures لے لیں گے. یہ اس بلیک باکس کی پرپز ہوتا ہے. پیارا گرا تباہ ہو گیا. وہ رشیا کا نوجوان جو دہریہ تھا وہ مرتے وقت کچھ بول گیا, اور جب سول ایویشن اتھارٹیز نے اس بلیک باکس کو ریٹریو کیا, اس کو ریوائنڈ کیا, دیکھا, سنا, ایک جملہ تھا. کیا؟ پیٹر سیو اس. The word Peter in English language means a personality who's very big personality, omnipotent, omniscient personality, like God. Theology میں یہ نتیجہ نکالا, ایک دہریہ جس نے ساری زندگی یہ ایمان رکھا کہ خدا نہیں ہے, اس نے بھی مرتے وقت جس ہستی کو مدد کے لیے پکارا وہ ہستی خدا کی ذات ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے انسٹنکٹیولی جبلت کے اندر ایک مخلوق کے یہ بات شامل ہے کہ وہ خالق کو ضرور دیکھتی ہے, خالق کی طرف کھینچتی ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا خدا کو ثابت کیجیے, کون ہے خدا؟ آپ نے کہا تم نے کبھی سفر کیا؟ اس نے تو بالکل کیا ہے. کیا سفر کیا؟ بحری جہاز پہ گیا تھا. پھر کیا ہوا؟ جہاز تباہ ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک مجھے پھٹا ملا, میں اسے چپک گیا. پھر کیا ہوا؟ کہا پھر وہ پھٹا ہی میرے ہاتھ سے نکل گیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس پھٹا میرے ہاتھ سے نکلا, میرا دل ایک اندیکھی طاقت کی طرف کھینچتا تھا. فرمایا وہی طاقت وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. تو مخلوق ہے, اس وقت جب کوئی آسرا تیرے پاس نہ تھا, رب کی طرف تیرا دل کھینچا تھا. یہ رب ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے اللہ ظاہر ہے, اللہ باطن ہے, اللہ اول ہے, اللہ آخر ہے. علماء نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان اگر تعصب کی اینوں کو اتار کے دیکھے, اس کو کائنات کے ذرے ذرے میں رب تعالیٰ کی ذات کے جلوے نظر آئیں. آپ نے کبھی مالٹے کو غور سے دیکھا؟ اورنج, سنترا آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کے چھلکوں کو اتارتے ہیں, اندر سے کیسا جوسی, خوشبودار, خوش رنگ مالٹا برآمد ہوتا ہے. پھر ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. اب سوچیے اگر اس کے اوپر کوئی چھلکا نہ چڑھا ہوتا, ہوا اس کو گندا کر دیتی, مٹی اس کو تباہ کر دیتی, اس کی فریشنس کبھی بھی باقی نہ رہتی. وہ کون سی ذات ہے جس نے یہ اعلیٰ ترین نعمت آپ کے لیے اس ہال کے اندر بند کر دی ہے؟ وہ ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے. نمک کے اوپر کبھی غور کیا آپ نے؟ وٹ از دا پروسیجر وی گیٹ سالٹ, سوڈیم کلورائڈ, کیا اس کا پروسیجر ہوتا ہے؟ بڑی بڑی کانیں ہوتی ہیں, ان کانوں کو پھاڑا جاتا ہے, اس کے اندر سے نمک نکلتا ہے. ڈائنامائٹ لگاتے ہیں, کان کو اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں. ایک بندے نے اعتراض کیا کہ یار یہ نمک کانوں کے اندر بند ہے, کتنا اچھا ہوتا اگر یہ نمک کھلا پڑا ہوتا, ہم جاتے استعمال کرتے اور مزے کرتے. اللہ کے ولی نے اس کا جواب دیا, اے بندے یہ تو سوچ, اگر یہ نمک کھلا پڑا ہوتا, بارش اس کو بہا لے جاتی, ہوا اس کو اڑا دیتی, جراثیموں سے یہ کنٹامینیٹ ہو جاتا. قربان جائیے, سبحان اللہ, پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سفید نعمت تیرے لیے کالے پردوں میں چھپا دی ہے. اب جب چاہیے ان کو ہٹا دے اور جتنا چاہے استعمال کرتا چلا. آپ تو ڈاکٹرز ہیں یا ڈاکٹر بن رہے ہیں. You know what are the prerequisites for a living thing? Air, food, sunlight, and such other things. These are the prerequisites. Without these elements, a life cannot exist. اب اس انڈے کی طرف دیکھیے, اس انڈے کے اندر نہ تو کھانا جاتا ہے, نہ پانی جاتا ہے, نہ ہوا جا رہی ہے. بلکہ اگر آپ یہ سوچیں کہ یار اس انڈے کے اندر ایک جاندار چیز ہے, میں ٹیکے سے تھوڑا پانی ڈال دیتا ہوں, بچ جائے گی, کیا ہوگا؟ تباہ کر دیں گے انڈا. اور وہی بند انڈا 21 دن تک مرغی کے نیچے رہتا ہے, پھٹتا ہے, ایک زندہ چیز برآمد ہوتی ہے. بتاؤ وہ کون سی ذات ہے جو اس کو وہاں پر رزق پہنچا رہی ہے؟ ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے.
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ پوچھا کیا تجھے حیرت ہوتی ہے؟ کہا حیرت یہ ہوتی ہے کہ ایک شطرنج کا بورڈ ہے، چیس کا بورڈ ہوتا ہے نا، 64 خانے ہوتے ہیں اس میں، مختلف مہروں کی مدد سے وہ گیم کھیلی جاتی ہے۔ کہتا ہے جب بھی گیم کھیلے ایک نئی بازی ہوتی ہے۔ This is one of the feature of the game chess. Whenever you play, you will play in a different style. This is one of the feature of the chess. No game will be repeated. ہر دفعہ نئے انداز سے ہم کھیلیں گے۔ وہ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس چیس کے پھٹے پر اگر 1000 مرتبہ بھی چیس کھیلو گے ہر دفعہ نئے انداز سے کھیلی جائے گی، کتنی حیرت کی بات ہے۔ امیر المومنین نے آگے سے جواب دیا بندے تجھے اس امر پر حیرت ہے اور میں یہ سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں اور میری عقل کام نہیں کرتی کہ وہ ایک ذات ہے جس نے لاکھوں اربوں انسانوں کو پیدا فرمایا، پیدا فرما رہا ہے اور قیامت تک پیدا فرماتا چلا جائے گا۔ کوئی دو انسان ایسے نہیں جن کی شکلیں آپس میں ملتی ہوں، فنگر پرنٹس آپس میں ملتے ہو۔ حتیٰ کہ افریقہ کا جانور جو زیبرا ہے نا، کتنے زیادہ زیبرے پیدا ہوں گے، کوئی دو زیبرے ایسے نہیں جن کی جسم کی لائن آپس میں ملتی ہوں۔ کون سی ذات؟ وہ رب تعالیٰ